السلام على بد محمد وآل محمد صلوات محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے محراب میں علی ہے برائے خوشنودی سید الشہداء علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ صلی علیہ کچھ تو غیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ تو غیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے
کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو غیدر کچھ علی، برعکس سنیے باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بھارتی کا نعرہ صلوات پڑھیں۔ یاد غازی یاد غازی سے نہ خالی رہے، دن رات کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے، دن رات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی، لینے والوں کے تو کشکول بھرے رہتے ہیں، لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں، دینے والے کے نظر آئے نہیں ہے ہاتھ کبھی، لینے والوں
کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں، دینے والے کے نظر آئے نہیں، ہے ہاتھ کبھی یاد غازی نعرہ صلوات پڑھتے سارے صلی علی محمد آلہ حضرت گرامی سلام کے چند اشعار ایک نئی بندش کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ جناب محشر لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، تمام اساتذہ کرام بالخصوص جناب محشر لکھنوی صاحب اور استاد محترم کے مزید درجات کی بلندی کے لیے نعرہ صلوات پڑھتے سارے مل کر۔ کیا ہے بتائیں آپ کو، کیا کیا ہمارے پاس کیا ہے بتائیں آپ کو، کیا کیا ہمارے پاس ہے حب پنج تر کا خزانہ، ہمارے پاس ہے حب پنج تر کا خزانہ، ہمارے پاس ہائے ہم لوگ فاطمہ کی دعاؤں کا ہے اثر، ہم لوگ فاطمہ کی دعاؤں کا ہے اثر، ہے کس قدر بلند یہ رتبہ، ہمارے پاس ہے کس قدر بلند یہ رتبہ، ہمارے پاس کیا ہے بتائے آپ کو، کیا کیا ہمارا بطور خاص ہے نہر القما علمدار کا مزہ، ہے نہر القما علمدار کا مزہ، دریا ہمارے پاس ہے قبضہ، ہمارے پاس دریا ہمارے پاس ہے قبضہ، ہمارے اور آل نبی کا ذکر عبادت سے کم نہیں، آل نبی کا ذکر عبادت سے کم نہیں، ارے فرش ازاغ مثل مصلا، ہمارے پاس فرش ازاغ مثل مصلا، ہائے ساحل سے آ رہی غیر علمدار
آ جاؤ کوزہ لے کے سکینہ ہمارے پاس، اور محشر غم جہاں کی بلاؤ کا غر نہیں، ناد علی کا رہتا ہے پہرا ہمارے پاس، ناد علی کا رہتا ہے پہرا ہمارے پاس، کیا ہے بتائیں آپ کو۔ فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ کہاں گیا مرثیہ؟ ذکر میں ہمارے بھائی ہمیں ایک مرثی کا حکم دے رہے ہیں۔ روایتی مرثی آیا 12 سن چکے ہیں، استاد کی زبانی بھی اور مجناچیز کی زبانی بھی 12 پڑھا جاتا ہے آج کے ایام میں۔ میں پیش کر دیتا ہوں، برائے خصوصیے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہ جب ہوئے بازوئے عباس کلا دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس کلا دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا، غل تھا زخمی ہوا سکائے ہرا دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جو لاتا، دہن شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے، جب ہوئے بازوئے عباس کلا دریا پر، غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے، کب ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے، بے غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ضائع نہ ہو، تیر پیغم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، اور مشک پر جھک جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے
عباس کا آخری بند دریا پر اسب سے کہتے تھے عباس یہ بات چشمے پر یا سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شیخ پیاسے ہوویں گے جو سیراب تو ہووے گا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگی مر گئی پیاسی سکے نہ تو قیامت ہوگی ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگی مر گئی پیاسی سکے نہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے باز ہوئے شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جو مومن مومنات ان کے مرحومین و مرحومات آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، اس ادارے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین تھے مومنات تھیں جو اس دنیا سے چلے گئے، کسی بھی لحاظ سے انہوں نے خدمت کی، اور اس ادارے میں جو ٹرسٹی حضرات ہیں کسی بھی لحاظ سے خدمت کر رہے ہیں، یا جو ٹرسٹی نہیں بھی ہیں کسی بھی لحاظ سے خدمت کر رہے ہیں، ان سب کے مرحومین و مرحومات کے لیے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اذان گرامی، سید الشہداء کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو حکمت الہی تک آئی، اور حکمت الہی کو قرآن کے مطابق جو پروردگار عالم نے حکمت کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا وہ تھا خیر کثیر. اور پھر اس کے بعد ہماری گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ جو سید الشہداء کی شخصیت ہے انبیاء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ حسین ابن علی فرزند فاطمہ زہرا فرزند امیر المومنین بلا وجہ کی ایک فوقیت دے رہے ہیں، بلکہ یہ فوقیت، یہ ترجیح، یہ بلندی اور رفعت اس تسلسل کی بنیاد پر ہے کہ جس تسلسل کی بنیاد پر زیارت وارث نے ہم کو سکھایا. اور زیارت وارث کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ جانتے ہیں، جس میں وارث آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور اس کے بعد ختمی مرتبت کا نام مبارک کہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. اللہم صل علی محمد. اور کل میں نے مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ پروردگار عالم امتحانات لیتا گیا. جناب ابراہیم نے وہ امتحان دیے، کٹھن ترین امتحان، 10 امتحان. ایسا امتحان کسی پیغمبر کا نہیں ہوا. آیات حضرت نوح کی، جناب عزیر کی، جناب ابراہیم کی، تمام آیات آپ کے پیش نظر ہیں. اور پھر جب وہ امتحان لیا، اس کے باوجود جناب ابراہیم نے باوجود ان امتحانات کے اور باوجود اس بات کے کہ جناب ابراہیم کو خدا نے عالم غیب کی تمام حقیقتیں دکھائیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھایا زمین اور آسمان کا، اور اس لیے کہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی جناب ابراہیم کی نگاہ اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم ایک واو لے کر آیا ہے یہاں پر. توجہ سے اس بات کی جانب توجہ کیجیے گا. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت دکھائے. اس لیے دکھائے کہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سو جائیں. آیت یہ نہیں کہہ رہی، آیت یہ بھی کہہ رہی ہے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے. ترجمے پہ غور کیجیے گا، اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پروردگار یہ اور کیوں کہا؟ اور کہا اس وقت جاتا ہے جب یقین حاصل کرنے سے پہلے کے مرحلے میں خدا نے نہ جانے کیا کیا ابراہیم کو عطا کیا ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق کہ شاید پروردگار کسی مصلحت کی وجہ سے بتانا نہیں چاہتا تھا، یا پروردگار گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پروردگار بشریت کو متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ جب ابراہیم یقین کے اس مرحلے پر پہنچ جائیں اور پھر ابراہیم کا یقین سفر کرتا ہوا محمد مصطفیٰ کے وجود میں آئے، اور محمد مصطفیٰ یہ فرمائیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. فرمائیں کہ خدا نے ہر نبی کے صلب میں اس کی نسل کو رکھا، لیکن میری ذریت اور نسل کو علی کے وجود میں رکھا. اس کا مطلب یہ کہ سوچو، نبی کی ذریت میں رکھا. کبھی یہ جملہ فخریہ ہے یا معذرت خواہانہ؟ اگر معذرت خواہانہ ہوتا تو نبی فخر سے بیان نہیں فرماتے. اس کا مطلب ہے فخر کر رہے ہیں. فخر کب کرتا ہے کوئی نبی اپنی ذریت پر؟ کہ اس کی ذریت انا آتینا کل کوثر کے مرحلے پر ہو. یعنی یہ حکمت ایسی ہو کہ خدا کہے خیر کثیر، اور نبی کل کی مجلس سے جوڑ رہا ہوں ایک حد تک، اور نبی سے خدا کہے فصل لربک وانحر. حبیب اپنے رب کے لیے. خدا نے یہ نہیں فرمایا فصل لرب ابراہیم. دعا ابراہیم نے مانگی تھی تو رب ابراہیم ہونا چاہیے تھا. بھائی دیکھو محمد مصطفیٰ تمہارے دادا ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی تھی، تو تم آغوش آمنہ میں آئے تو تمہارے ابراہیم کے رب کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو یہ رب ہیں کتنے؟ رب ہے ایک ہی، اللہ ایک ہی ہے. لیکن ہر نبی اپنی معرفت کے حساب سے اپنے خدا سے گفتگو کرتا ہے. ایک بچے سے کہیں گے خدا تمہیں کون سا خدا پسند ہے؟
وہ کہے کہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، بغیر پڑھے پاس ہو جاؤں، صبح کو اٹھوں تو میرے تکیے کے برابر میں فلاں غذا رکھی ہو، فلاں چیز رکھی ہو. یہ بچہ خدا کو جانتا ہے لیکن اپنی معرفت کے حساب سے گفتگو کر رہا ہے. اور آپ دسیوں مثالیں پیش کر کے میں آپ کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا. کذالک ابراہیم، جب پروردگار عالم نے فرمایا ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی تو ابراہیم نے اپنی آخری معرفت کے مطابق رب سے دعا کی. ابراہیم نے اپنی آخری معرفت کے بعد رب سے دعا کی. ابراہیم کی آخری معرفت کیا ہے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم کو خدا یقین حاصل کرنے والوں میں سے رکھ دے. کون ابراہیم؟ جب ستارے کی طرف نگاہ کی جملہ آپ کے سامنے ہے، چاند کی طرف نگاہ ڈالی جملہ آپ کے سامنے ہے، سورج کی طرف نگاہ ڈالی جملہ آپ کے سامنے ہے. اور کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. نہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے ابراہیم کی گفتگو خدا کے ساتھ، نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، نہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم کی زبانی خدا نے یہ آیت قرآن میں رکھی. مفسر دھوکہ کھا گئے کہ ابراہیم خدا کو مان رہے ہیں اس طرح سے. یہ مدرسے کے کسی بچے کی تربیت توحید تو ہو سکتی ہے، پیغمبر خدا کی تربیت یہ نہیں ہو سکتی. اور خدا نے اس غلط فکر کی روک تھام کی، ازالہ کیا. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ. یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم ابراہیم کو سکھا رہے تھے تاکہ ابراہیم ان دلائل کے ذریعے اپنی قوم سے گفتگو کریں. یہ نہ سمجھ لینا کہ ابراہیم شروع میں ستارہ پرست تھے، پھر چاند پرست ہوئے، پھر سورج پرست ہوئے. ابراہیم ہمیشہ سے موحد تھے. اور جب یہ مرحلہ دیکھ لیا تلک حجتنا آتیناہا، یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو بتائے. اس وقت تک انسان کی نگاہ ملکوت کے پردوں کو نہیں چیر سکتی جب تک کہ اس کا علم، اس کا عمل کمال کے مرحلے پر نہ ہو، اور ایسا کمال ہو کہ خدا اس کمال کو قبول کرے. صرف علم اور عمل نہیں. ملکات نفسانیہ. کیا مطلب ملکات نفسانیہ؟ یعنی ایک صاحب ہیں، کوئی جا رہے ہیں آپ، ان کے پیر پہ آپ کچل کے آگے بڑھ جائیے. جیسے ہی آپ ان کا پیر کچلیں گے ان کے منہ سے جو لفظ آئے گا وہ کہہ دیں گے، اچھا یا برا، غلیظ یا لطیف. اور یہ برا لفظ کیوں کہہ دیا آپ نے پاؤں کچلا، آپ برداشت. دیکھیے یہ تو ہماری عادت ہے، جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں. یہ ملکات نفسانی ہیں، قابو نہیں ہے زبان پر. ایک ہستی وہ ہے کہ یہ سن میرا جی چاہ رہا ہے اب یہ جملہ کہنے کو، سر اقدس سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. داڑھی خون سے تربتر ہو رہی ہے. قاتل جس نے ضربت ماری، قاتل جو علی ابن ابی طالب کی مرہون منت تھی، یمن سے یہاں تک آیا، قاتل جس کو علی ابن ابی طالب سمجھ گئے تھے قتل کرے گا، نہ جیل میں ڈلوایا نہ تشدد کیا. اس کے باوجود جب اس نے ضربت لگائی، مجال ہے جو قاتل کے خلاف کوئی بدزبانی کی ہو. یہ ہے ملکہ. کسی نے آپ کو ذرا سا ایک نیزہ چبو دیا، جو منہ میں آیا آپ نے کہہ دیا، اس کے ماں باپ تک پہنچ گئے. جتنا بھی اس کا عمل اچھا ہو، نماز تہجد قضا نہ کرے، جتنے بھی اس کے عقیدے اچھے ہوں، یہ ملکوت تک دیکھ نہیں سکتا. جب خدا کسی کو اپنے ملکوت تک لے کر آنا چاہتا ہے، کہتا ہے عمل بھی وہ کرو جو میں قبول کروں، عقیدہ بھی وہ ہو جو میں پسند کروں. اور صرف ملکوت تک جانا عقیدے اور عمل کی بات نہیں ہے، ملکات نفسانیہ اس کمال پر ہوں کہ خدا بھی دیکھ کے اش اش کرے اور یہ کہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم. حبیب، زمین پر ہماری رحمت جاری ہی تمہارے وجود سے ہوتی ہے. رحمت للعالمین کہے تو ابراہیم ان مرحلوں پر تھے کہ نہیں تھے؟ تبھی تو ملکوت کو دیکھا. لیکن اس کے باوجود اس مرحلے پر نہیں ہے کہ آخری نبی ابراہیم کے بیٹوں میں سے ہوگا نسل ابراہیم سے، لیکن پوری نسل کو امتحان دینا پڑے گا. جب نسل کو امتحان دینا پڑا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہ وقت یاد کرو حبیب، آل عمران، کہ جب پروردگار نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا، اب یہ لفظ سنتے جائیے، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا بندہ
یہ جملہ آپ ضائع مت کیجیے گا. ضائع کا مطلب نہیں کہ نعرے وارے لگائیے آپ واہ واہ کیجیے. ذہن میں رکھیے گا مجھے کام ہوگا آخر میں. ضروری نہیں کہ خدا کا بندہ مریم جتنا مقدس ہی کیوں نہ ہو وہ خدا کے ساتھ سیم پیج پر آ جائے. اس کی تشریح سنیے جملے کی. خدا کہہ رہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. بھائی ملائکہ آئے کہا دیکھو مریم بڑی خوشخبری لائیں تمہارے لیے ایک بیٹا جو خدا کا کلمہ ہوگا. سرکار خدا کا کلمہ ہوگا, تمہارا بیٹا تو بعد میں ہوگا, خدا کا کلمہ ہوگا. اسمہ, اس کا نام کیا؟ مسیح عیسی ابن مریم. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ہمارے سامنے بڑی بہترین منزلت رکھتا ہوگا, بڑی اعلیٰ اور عمدہ پوزیشن کا مالک ہوگا, اور آخرت میں بھی وہ اسی مقام پر ہوگا. اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ جو ہر منگل کی رات کو دعائے توسل پڑھتے ہیں, جو یہ 14 مرتبہ کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ, اصولاً آپ کے اعمال خدا تک جاتے ہی وجیہن عند اللہ کے ذریعے ہیں. خدا نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات ملائکہ آئے. ملائکہ آئے. اچھا اگر مریم ملائکہ کو پہچان نہ رہی ہوتی تو یہ آیت بے محل ہے, اس آیت کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو ایک آواز آ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میرے کان بج رہے ہیں, تو کیا فائدہ؟ خدا اگر ملائکہ کو بھیجے گا تو مریم کے لیے واضح بھی کرے گا کہ دیکھو مریم یہ ہمارے ملائکہ ہیں. یہ مت سمجھنا کوئی ابلیس شیطان لات و عزا حبل آ کر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بخار آ گیا, طبیعت خراب ہے, تو تمہارے ذہن پر بخار نے اثر کیا اور تم نعوذ باللہ ایک ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھی ہو. خدا فرشتے بھیجے گا تو علم بھی دے گا کہ فرشتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ پہلی صفت. دوسری صفت کہا کس کی بشارت دینے آئے ہیں؟ یبشرک, تمہیں بشارت دینے, خوشخبری. کس کی؟ بکلمۃ منہ, خدا اپنا کلمہ تمہارے وجود سے ظاہر کرے گا. اسمہ, نام بھی خود رکھا, المسیح عیسی ابن مریم, تمہارا بیٹا ہوگا. چوتھی صفت کیا بتائی؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں بڑا مقام رکھے گا ہمارے لیے. وجی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. وَكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور یہ مقربین میں سے ہوگا. اس میں کوئی بات آپ کو جناب عیسیٰ کی بری صفت دکھ رہی ہے؟ بتائیے, ڈریے مت. نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. خدا کہہ رہا خوشخبری دے رہے ہیں, ملائکہ بھیج رہے ہیں, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, آخرت میں ایسا ہوگا. مریم کون ہے؟ خدا کی نشانیوں کو دیکھ چکی ہیں. محراب عبادت میں پھل آتے تھے. مریم کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو, خدا کا ارادہ ایک دفعہ مریم کی حیثیت سے جب ٹکرایا, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, پروردگار میں جاؤں تو کہاں جاؤں, کہیں جاؤں زمین اپنا منہ کھولے, مر جاؤں, دفن ہو جاؤں. پروردگار کہہ رہا ہے ہم خوشخبری دے رہے ہیں, مریم جتنی بھی بلند مرتبہ ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہم نوا نہیں ہے, کیونکہ خدا دے رہا ہے خوشخبری. لیکن اس خوشخبری کو وصول کرنے کے لیے مریم کو کس امتحان سے گزرنا پڑے گا؟ جب بنو اسرائیل والے آئیں گے اور کہیں گے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم یہ اولاد کہاں سے نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ بات منتقل ہو پا رہی ہے کہ نہیں. خدا کہہ رہا ہے اچھی چیز ہے, مریم کہہ رہی ہے پروردگار کہاں پھنسا دیا. یہ میں نے کہاں پھنسا دیا اپنے الفاظ میں کہا بچوں کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کا شائستہ ترجمہ دیکھیے. اب جو آپ کی اسکولوں میں جو آپ کو اردو پڑھائی جا رہی ہے نا, اس کا خمیازہ ممبر بھگتتا ہے. جو ٹیلی ویژن ریڈیو اخبارات جو آپ کی اردو کو برباد کر رہے ہیں, اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے. ممبر اپنی شائستگی پر باقی نہیں رہتا. کہاں پھنسا دیا, بچے سب سمجھ گئے. لیکن مؤدبانہ ترجمہ یہ تھا پروردگار یہ کیا ہو گیا, کون سا امتحان ہے, کوئی اور امتحان نہیں تھا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سرکار مت قبل ھذا, کاش میں اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی اور نسین منسیہ ہو جاتی, مر جاتی, بھول جاتے لوگ. ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے, کیسے ہوگی اولاد؟ کٹھن مرحلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مریم خدا کی ہم نوا, ہم فکر, ایک سوچ ایک سی ہو, اس مرحلے پر نہیں ہے. تب بھی بیٹا ایسا عطا ہو رہا ہے, وہ گھرانہ
سیدہ کیا میں سرکار بہت شکریہ، آپ نے بہت محنت سے بچا لیا، میں 5-10 منٹ آپ کے اور لے لیتا ورنہ، لیکن میں ایک جملہ کہوں، سیدہ یہ بیٹا قتل ہوگا۔ سید الشہداء ولادت ہوئی، رسول خدا کے پاس آئے جبرائیل، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا قتل ہوگا، آپ کی امت قتل کرے گی، بھوکا پیاسا فرات کے کنارے، کہا یہ بیٹا واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر جناب امیر کے پاس آئے، جناب امیر نے یہی کہا، اپنے الفاظ ملا کر روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدہ سے بھی پوچھیے جا کر، کہا بیٹیا یہ بیٹا ایسا ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، میری امت قتل کرے گی تمہارے بیٹے کو، اس انداز میں۔ کہا بابا جان لا حاجت علی، اس بیٹے کو واپس لے دے خدا، مجھے نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ارادہ سیدہ کا ٹکرا کیوں رہا ہے خدا کے ارادے سے؟ رسول خدا کا ارادہ ٹکرا کیوں رہا ہے خدا کے ارادے سے؟ جناب امیر کا ارادہ ٹکرا کیوں رہا ہے خدا کے ارادے سے؟ یہ ارادہ نہیں ٹکرا رہا۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا جبرائیل نے ختمی مرتبہ جناب امیر اور سیدہ سے کہ تمہارے نانا کی امت قتل کرے گی، تو یہ خانوادہ اتنا عظیم ہے کہ نانا کی امت ہمیں قتل کر کے جہنم میں جائے گی، پروردگار اس بیٹے کو لے لے، نانا کی امت جہنم میں نہ جائے۔ یہ مرحلہ ہے۔ پروردگار عالم دیکھو اس طرح سے سیدہ قتل ہوں گی، معراج پر گئے، 3 وعدے خدا نے دیے، تمہارے داماد اور بھائی علی کے ساتھ یہ ہوگا، دونوں نواسوں کے ساتھ یہ ہوگا، تمہاری حاجتیں ضرورتیں دنیا میں اس طرح سے کچھ لی جائیں گی، اور تمہاری بیٹی سیدہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے۔ پروردگار کوئی اور امتحان نہیں ہو سکتا، وہ مریم تھی، یہ رسول خدا۔ پروردگار وَمِنْكَ التَّوْفِيقُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مقام بڑا سخت ہے، لیکن پروردگار محمد مصطفیٰ تجھے وعدہ دے رہا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، مریم کو سمجھیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ جس کے آگے مریم 2 زانو ہو کر بیٹھیں گی وہ بی بی ہے کہاں پر۔ خوب توجہ، رسول خدا آسمان پہ گئے ہیں، وعدہ لے رہا ہے خدا کس کے بارے میں؟ سیدہ کے بارے میں، حسن حسین کے بارے میں، علی مرتضیٰ کے بارے میں، سید سجاد سے لے کر حضرت عسکری، حضرت عسکری کے بعد حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ رسول خدا معراج پر ہیں، عام انسانی عقل ہو تو وہ کیا کہ پروردگار 1 منٹ رک جا ذرا، ایک لمحہ، تو علی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھے زمین پر بھیج، علی سے پوچھ تو دوں۔ کبھی آپ کا ہاتھ جب حرکت کرتا ہے پانی کا گلاس بڑھانے کے لیے، ہاتھ کہتا ہے میں پوچھ تو لوں مولانا سے کہ بڑھوں کہ نہیں بڑھوں؟ جہاں تک میرے بدن کی وینز اور آرٹریز ہیں، جہاں تک بقول آپ بچوں کے نیورونز ہیں، یہ میرے ہی وجود کا حصہ ہے، اجازت اس کے لیے لیں گے رسول خدا، یا ان کی بات نہیں ہو رہی جو نجس گھروں میں پیدا ہوئے نجس ماں سے، یہاں بات ہو رہی جو وجود رسول کا حصہ ہیں۔ علی وعدہ دیا، سیدہ وعدہ دیا، یا رسول اللہ حسن حسین تو بچے ہیں، آپ کی ولایت نہیں ہے، آپ ہی کی فقہ نے سکھایا ہے کہ بچوں پر باپ کی ولایت ہے، تو ذرا حسن حسین سے پوچھ لیجئے۔ اچھا حسن حسین کہہ بھی دیں کہ جی نانا جان اجازت ہے، تو حسن حسین تو بالغ نہیں ہے۔ اگر معراج جو مدینہ میں نصیب ہوئی، اور اگر معراج مکے والی ہے تو مکے میں حسن حسین ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں یا رسول اللہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ جواب آئے گا، دیکھو تم اپنے گھروں کو دیکھ لو جا کر، ہم انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہیں، لہذا خوب غور سے توجہ فرمائیے گا۔ تو مریم گھبرا گئی، یا لیتنی کاش مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا۔ اور خدا نے کتنی بڑی نشانی گہوارے میں تھے، اور وہ گفتگو آپ کو یاد ہے جناب عیسیٰ کی جو بنو اسرائیل کے ساتھ کی۔ یہ کس مریم کی بات ہو رہی تھی؟ یہ کس عیسیٰ کی بات ہو رہی تھی؟ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح ہے، ملائکہ آ کر کہہ رہے ہیں ہمارا کلمہ ہے۔ بھائی جب خدا کا کلمہ آپ کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے تو سجدہ شکر کی جگہ ہے، گھبرانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب عجیب بات ہے، کہاں سیدہ کہاں مریم؟ تو یہ مریم میں کمال، یہ سیدہ میں کمال آیا کہاں سے؟ جہاں سے سیدہ کا وجود طلوع ہوا تھا اسی وجود سے کمال لے کر آئیں۔ سیدہ ختمی مرتبت کے وجود کا ٹکڑا ہیں،
عیسیٰ تھے کلمہ خدا کا، لیکن مریم کی استعداد کو دیکھ کر کلمہ دیا گیا۔ دعائے علقمہ کی طرف چلیے۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اتوسل الیک واتشفع الیک واسأل، سوال کر رہا ہوں، شفیع قرار دے رہا ہوں، وسیلہ بنا رہا ہوں، کس کو؟ تیرے نبی کو، نبی کے وصی و جانشین کو، نبی کے وصی کی زوجہ اور نبی کی بیٹی، 11 اماموں کی ماں کو، حسن حسین کو۔ یہ 5 کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔ دعائے علقمہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ پروردگار کیونکہ تو نے ان کو جو اپنا اسم اعظم دیا ہے وہ پیغمبروں میں کسی کو نہیں دیا۔ نا یہ بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو نے عالم وجود میں کسی کو نہیں دیا، وہ جبریل اور اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے جو ان کو دیا۔ بما فاق فضلہم علی العالمین جمیعا، پوری کی پوری مخلوقات پر افضل ترین مخلوق پنجتن ہیں۔ تو تھے جناب عیسیٰ خدا کا کلمہ، مقرب تھے دنیا اور آخرت میں، وجیہ تھے دنیا اور آخرت میں، لیکن خدا کا کلمہ مریم کی استعداد دیکھ کر دیا ہے۔ فاطمہ ملے گی رسول خدا کو رسول خدا کا وجود دیکھ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان لانے والوں ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، خدا نے موسیٰ کو پاک کیا، موسیٰ سے ان الزامات کو دور کیا۔ اور موسیٰ کون تھے؟ موسیٰ خدا کی بارگاہ میں وجیہ تھے۔ موسیٰ بھی وجیہ ہیں، عیسیٰ بھی وجیہ ہیں، لیکن کس حد تک ہیں؟ موسیٰ کی ماں ڈر گئی، فرعون کے سپاہی آئیں گے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں جب ڈرنے لگو نا کہ فرعون کے سپاہی آئیں، فَأَلْقِيهِ فِي التابوت، تابوت میں رکھنا، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور تابوت جھولے کو اٹھا کر دریائے نیل میں نہیں ڈالا قرآن کے مطابق، یم عبرانی زبان میں سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں ڈال دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور سمندر کی موجیں جھولے کو ساحل پر پھینک دیں گی۔ یَأْخُذُ عَدُوًّا لِی، تمہارا اور میرا، ہمارا دشمن موسیٰ کے تابوت کو اٹھائے گا۔ اہل بیت کو سمجھنا، قرآن سے سمجھیے۔ یہ ٹاک شو واک شوز جو ہو رہے ہیں نا، یہ جو ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں اخبار ان کے ذریعے میں سمجھیے، بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا وہ حرام کام کر رہے ہیں، وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، وہ جو ٹیلی ویژن والے، ریڈیو والے، اخبارات والے غلط اپنے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ آئیے، جب خدا رسول خدا کو دیکھ کر نور فاطمہ اتار رہا ہے تو آپ بھی سیدہ کو دیکھ کر نور سیدہ کو سمجھیے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہارے پاس پلٹائیں گے اس کو، بچے کو تمہارے۔ سمندر میں پھینک دیا، مگرمچھ کھا لے، خطرناک مچھلیاں کھا لیں، کشتی نہیں چل پا رہی، جھولے میں پھینک کے ڈال دو۔ فَأَصْبَحَتْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِ، موسیٰ کی ماں نے ڈال تو دیا تابوت کو، جھولے کو دریا میں، لیکن خدا فرما رہا ہے قرآن میں موسیٰ کی ماں کا دل توہی ہو گیا، قالب۔ یعنی اب اس کا ترجمہ کیا کروں؟ ابھی مجھے خیال آیا کہ گھر سے دیکھ کے نہیں آیا اس کا ترجمہ کہ آپ کے لیے کیا پیش کروں۔ اب موسیٰ کی مادر گرامی کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، دل بیٹھ گیا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، خدا فرما رہا ہے دل گھبرانے لگا۔ مادر موسیٰ، آپ کی نالین میرے سر پر، آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ خدا نے کہا تو تھا ہم لوٹائیں گے، دے رہی ہے جھولے میں بچہ، اس کا مطلب بڑا بھی ہم کریں گے، سمندر کی موجیں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، مگرمچھ، خطرناک مچھلیاں، دریائی سمندری جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہے تو ماں کا دل۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، خدا فرمایا لولا ربطنا علی قلبہ، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے، میرے الفاظ نکل گھڑی ہوتی گھر سے، اپنے میرا بچہ ڈالا تھا سمندر میں، کہاں ہے؟ تو ہے موسیٰ کی ماں، لیکن دل گھبرانے لگا۔ اس کے باوجود خدا فرما رہا ہے وجیہن عند اللہ، مقربین میں سے ہیں۔ عیسیٰ کے بارے میں فرمایا اژدہا، لاٹھی ڈالی موسیٰ نے، گھبرا گئے، اژدہا بن گیا۔ خدا نے کہا تھا
لاٹھی پھینکو اژدہا بن جائے گا. موسیٰ گھبرا گئے. لیکن وجیہن فی الدنیا والآخرہ, مقربین میں سے ہیں. مقربین کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے قریب کیا. مقرب کا مطلب ہم نے قریب کیا. مقرب موسیٰ جن کو قریب کیا جا رہا ہے. مقرب یعنی خدا جو قریب کر رہا ہے, قریب کرنے والا مقرب, قریب ہونے والا مقرب. سمجھ میں آ گیا؟ یہ دونوں وجیہ ہیں خدا کی بارگاہ میں. اس سے پہلے کہ میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں, آپ ایک درود پڑھ دیجیے ذرا بلند آواز سے. یہ دونوں پیغمبر ہیں کون؟ مادر موسیٰ ہیں کون؟ جناب مریم ہیں کون؟ ابراہیم کی اولادیں ہیں. وجیہ ہیں دونوں پیغمبر. معجزے سے پیدا کیا. جو معجزے جناب موسیٰ کو دیے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے. عیسیٰ استبری الاکمہ والابرص باذنی, تخرج الموتى باذنی, تخلق من الطین کہیئت الطیر فتنفخ فیکون طیرا باذنی. مورتی بنائی مٹی کی, پھونکا زندہ ہو گیا. مردے کو نکالا قبر سے زندہ ہو گیا. ہاتھ پھیرا نابینا بینا ہو گیا 2000 برس پہلے. مبروس جلدی بیماری, ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دونوں پیغمبر بہت وجیہ ہیں, بہت منزلت ہے. لیکن اس مرحلے پر نہیں ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اس حکمت کے مرحلے پر نہیں ہے جو ابراہیم چاہتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے, جب رسول خدا آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے تمام معجزات بھی گوشے میں ہیں, عیسیٰ کے تمام معجزات بھی ایک کونے میں ہیں. اس گھر کی خواتین وہ ہوں گی کہ مریم دو زانو آ کر بیٹھے ہیں. اس گھر کی خواتین وہ ہوں گی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجیں گی. دل نہیں گھبرائے گا. میں تمام خواتین کی بات نہیں کر رہا, غلط عقیدہ منتقل نہ ہوں. میں صرف جناب سیدہ کی بات کر رہا ہوں. ایک آیت ہو, رسول خدا نے کہا ہو, دیکھو سیدہ بدر میں علی چلے گئے, احد میں چلے گئے, ابھی جوان ہو تم دونوں, زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے. بابا جان کوئی اور سپاہی نہیں ہے آپ کے پاس, خندق میں بھی لے جا رہے ہیں, خیبر میں بھی. دیکھیے آنکھوں میں تکلیف تھی, تب بھی آپ نے بلایا نادِ علی مظہر العجائب. تو بابا جان کچھ یہ آپ کے نواسے ہیں, میں آپ کی چہیتی بیٹی ہوں. یہاں جو جس سے جتنی محبت کرتے ہیں رسول خدا, اتنی ہی مصیبت میں وہ ہے. کبھی سیدہ نے سوچا تک نہیں, میرا عقیدہ ہے سوچا تک نہیں, جناب امیر نے سوچا تک نہیں. تو یہ حکمت کہاں پر ہے ان دونوں ہستیوں کی؟ اب چلیے ذرا کہاں پر؟ زیارت عاشورہ. اللہم فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. پروردگار تجھ سے سوال کر رہا ہوں میں. کس کے ذریعے؟ پروردگار وہ جو تُو نے مجھے عزت دی نا 12 5 14 کی معرفت دے کر. روپے پیسے دولت کی بات نہیں ہو رہی, 12 5 14 کی معرفت سب سے بڑی نعمت ہے. اگر پروردگار میں تیری بارگاہ میں عزیز نہ ہوتا تو مجھے 12 5 14 کی معرفت نہ دیتا. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ. ایک تو 12 5 14 کی معرفت, اور جو ان 12 5 14 سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے میثم تمار سے محبت ہے, کمیل سے محبت ہے, مالک عرشہ سے محبت ہے, بلال حبشی سے محبت ہے, مجھے جناب فضہ کی مودت اور احترام دل میں ہے, مجھے جناب فضہ کی نواسی سے مودت ہے کہ جو خط اہل بیت پر تھی, مجھے جابر بن یزید جوفی سے محبت ہے, جابر بن عبداللہ انصاری سے محبت ہے, مجھے عمار یاسر سے محبت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے. اور ابو الفضل عباس کا مقام تو اپنے مقام پر ہے. مجھے حر سے محبت ہے, جون سے محبت ہے, ابو ذر سلمان سے محبت ہے. میری محبت اصل میں آویزاں ہے, پریشان رہتی ہے. جب تک کوئی ولایت اہل بیت میں نہیں آئے گا دل میں مودت نہیں آئے گی. لہذا مودت ہے. اور اس کے بعد فرمایا, خوب توجہ کیجئے گا, اب یہ تو بات تھی مریم کے بیٹے کی, اب یہ بات تھی مادر مریم کے بیٹے کی, موسیٰ بن عمران کی.
سیدہ کا فرزند حسین ابن علی اور حسن مجتبیٰ کہاں پر ہیں؟ یہ کتنے وجی ہیں، یہ کتنے مقرب ہیں. سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جب مریم کا بیٹا وہاں پہنچا ہوا ہے، حیات بانٹ رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بیماروں کا حیات بانٹ رہا ہے، مٹی کی مورتی میں جان ڈال رہا ہے، یہ جناب مریم کا بیٹا. جناب موسیٰ دریا نیل کے معجزات، بنو اسرائیل سامنے، وہ سب چیزیں آپ کو علم ہے بخوبی ان کا. تو یہ مریم اور جناب موسیٰ ابن عمران اور جناب مریم کے بیٹے یہ یہاں پر ہیں. تو یہ جو کمال موسیٰ اور کمال عیسیٰ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. یہاں پر رک کر میں پھر ایک بات بتا دوں آپ کو. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ضروری نہیں ہے جس کے پاس ورثے میں کوئی چیز پہنچ رہی ہو وہ ادنا مرحلے پر ہو. اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دی اور اس کے بعد وہ چیز آپ ہی تک آئی تو آپ مورث بھی ہیں، وارث بھی ہیں. بھائی آپ نے ایک صاحب کو 10 لاکھ روپے دیے، انہوں نے کاروبار کیا، آپ ہی نے مدد کی کاروبار میں. جب وہ گئے تو کہا میری پوری دولت ان صاحب کو دے دینا. لوگوں نے کہا آپ ان کے وارث ہیں، انہوں نے محنت کی. آپ دل دل میں مسکرا رہے ہیں، مولانا 10 لاکھ روپے میرے ہی تھے، میں نے کاروبار میں مدد کی تھی، وہ چلے گا مجھے دے کر گئے ہیں، تو مورث بھی میں ہوں، وارث بھی میں ہوں. تو درمیان میں یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے صرف اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر اس چیز کو حفظ کر کے آگے بھیجا کہ یہ امانت آگے تک پہنچ جائے. بات واضح ہو گئی نہیں ہوئی؟ آگے چلتے. تو سید الشہداء کس مقام پر ہیں وجاہت کے؟ جناب موسیٰ ابن عمران کس مقام پر ہیں وجاہت کے؟ جناب موسیٰ کا مقابلے کو چھوڑیے آپ امام حسین سے، جناب عیسیٰ کے مقابلے کو چھوڑیے. اللہم فاجعلنی وجیہا عندک بالحسین، خدایا مجھے وجیح قرار دے حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں. میں ایک بات کہہ دوں، اگر آپ نے وجاہت کا مطلب سمجھ لیا ہوتا تو یہ رد عمل نہیں آتا آپ کا. خوب توجہ کیجیے گا، مجھے کوئی توقع نہیں ہے رد عمل کی، میں آپ کے دلوں میں اس چیز کو اتارنا چاہ رہا ہوں. خوب توجہ کیجیے، اس جملے پر رکیے. اللہم فاجعلنی وجیہا عندک بالحسین. کتنے جملے ہیں؟ 5. اللہم، پروردگار تجھے مخاطب کر رہا ہوں. یہ کس بنیاد پر مخاطب کر رہے ہو تم؟ تمہاری حیثیت کچھ خدا سے گفتگو کرو. اللہم انی اتقرب الیک بالبراءۃ منہم والموالات، پروردگار میں تیری بات زیارت عاشورہ معرفت کے مراحل کو طے کرواتی ہے. پروردگار زیارت عاشورہ پڑھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں. نہیں، زیارت عاشورہ میں کون سی ایسی بات ہے؟ پروردگار زیارت عاشورہ میں اقرار ہے، اعتراف ہے آل محمد کی محبت اور مودت کا، اور آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کا. مومن کے 2 پر ہیں، ایک ہے مودت کا پر اور دوسرا آل محمد سے دشمنی کا. ایک پر ہے تولی کا اور دوسرا پر ہے تبری کا. پروردگار موالات آل محمد سے اور براعت ان کے دشمنوں سے. اگر یہ ہوگی، اچھا براعت ہے جی، بیزاری ہے دشمنان آل رسول سے جی، محبت ہے آل رسول سے جی، اب بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ پروردگار نہیں، آل رسول بھی اچھے ہیں، ان کے دشمن بھی اچھے ہیں. اور پروردگار کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، زیارت پہ بھی جا، صدقہ خیرات. پروردگار نہیں، بس اپنے پاس رکھو، اچھی ورزشیں کیا کرو، قربانی کرتے ہو، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. پہنچتا کچھ نہیں ہے. پہنچے گا کب؟ کہ جب تولی بھی ہو اور دشمنوں سے بغض اور نفرت بھی ہو. لہذا فرمایا اللہم، اب کہو کہ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. اللہم انی اتقرب الیک، تیری بارگاہ میں نزدیک آ رہا ہوں. تو جس موسیٰ کو خدا نے اپنے تقرب پر بلایا تھا، اس تقرب کا راز ہے مودت پنجتن. اللہم انی اتقرب الیک، تقرب تو کر رہا ہوں لیکن تقرب کی رسم و راہ و رسم و رسومات کو جانتا ہوں. بموالات و بالبراءت، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں، ان کی جو بھی چیزیں آ کر کلیجے سے لگاتا ہوں. ہمارا مقتل لکھنے والا جب مقتل لکھتا ہے نا تو ذوالجناح کی بھی تعریفیں لکھتا ہے. جانور تھا، گھوڑا تھا. بھائی میرا آقا حسین بیٹھتے تھے،
حسین بیٹھتے تھے. زری جو امام حسین السلام کی ہے مولا علی کی, کسی امام نے تو نہیں لگائی. تمام فقہا نے حکم دیا چومو, صرف چومو نہیں, اپنے بدن کو مس کرو جا کر. ہم نے اب دیکھیے علماء کا نام لینا آپ سمجھیں گے کہ مولانا بھی کسی معرفت کی منزل پر ہے. میں ڈاکیا ہوں, صرف ڈاکیا کو کچھ نہیں پتا خط میں کیا لکھا ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہم نے اپنے عصر کے معروف ترین پختہ ترین علم و عمل کے کوہ گراں ان کو دیکھا بی بی معصومہ کی زری پر ناک رگڑتے ہوئے کہ حقارت اتنی ہے بی بی کہ ناک رگڑ رہا ہوں آپ کی زری پر. آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی پہنچ گئی مودت آپ تک. اس کے پیچھے فقہا کی محنتیں ہیں. یہ جو آج کے دور کے قصیدے ان کے ذریعے آپ پہنچیں گے مودت تک. سرکار قصیدہ خوان الگ ہے, خطیب عالم امامے والا الگ ہے, پرفارمر الگ ہے. خوب توجہ کیجئے گا. 30 40 25 سال پہلے جو نوحہ خان چلے گئے اس میں سے شاید کچھ ہیں, اب مجھے نہیں پتا کتنے چلے گئے, میں ظاہر سی بات ہے ان کے کلام کو دیکھیے, کلام میں ادب ہے, پختگی ہے, شستگی ہے, قافیہ درست کرنے جو لفظ ملا ٹھوک دیا لا کر یہ نہیں ہے. لہٰذا کلام سنیے معیاری, جو 20-25 سال پہلے کے لوگ کہہ کے چلے گئے, اور آج بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی کلام معیاری آ جاتا ہے. لہٰذا کیا کہہ رہی ہے, جو کیا کہہ رہی ہے یہ زیارت عاشورہ یہاں پر, پروردگار اللہم پروردگار مجھے اجعلنی, مجھے قرار دے. یہ ہمت کیسے ہو گئی تمہاری خدا سے یہ کہنے کی؟ وجیہن, یہ تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے, ہم جس کو چاہتے ہیں مقرب کرتے ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں وجاہت دیتے ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں عزت دیتے ہیں. یہ تم کس بلبوتے پر, اوقات کیا ہے تمہاری جو ہم سے کہہ رہے ہو پروردگار مجھے بھی موسیٰ عیسیٰ کے پڑوس میں رکھ. پروردگار ایسا تحفہ لایا ہوں تیرے پاس کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ کائنات میں ہے نہیں. رسول خدا علی ابن ابی طالب, جناب سیدہ حضرت مجتبیٰ سبط اکبر, سید الشہداء سبط اصغر, ان پانچوں کی محبت لایا ہوں. تو بتا اس سے بڑا تحفہ تیرے پاس ہے تو دے. وجیہن, مجھے وجیح قرار دے پروردگار. عزت یعنی آپ سمجھ رہے ہیں بادشاہوں کے دربار میں جب جاتے تھے لوگ, ہمیں کوئی مقام مل جائے, شاعر جاتے تھے. اب اس مثال کو تو دہرانے کا وقت نہیں ہوگا, نتیجہ گیری کا, استنتاج کا, آپ بس سمجھ دیجیے گا. جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے شاعر, تو شاعر کا قصیدہ لکھ کے لے کے جاتے تھے. جس کی جو شاعر نہیں ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنی زمینوں سے کوئی اچھا قیمتی پھل لے کے جاتا تھا. کوئی کپڑے کا تاجر ہے, کم خواب اور ریشم اور مخمل لے کے جاتا تھا. کوئی ہیروں کا تاجر ہے. اب آپ مثال سمجھتے, جو آپ کا کام ہے وہ, یا تلوار بناتے ہیں آپ, تلوار بیچتے ہیں, خوب بہترین تلوار لے کے جائے گا. اب آپ چلتے رہیے, ٹھیک ہے. اب آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, شاعر بادشاہ کا قصیدہ پڑھتے تھے, آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, خدا کا قصیدہ نہیں پڑھ رہے آپ کے پروردگار حسین کو لائے ہوں. یعنی یہاں سے سمجھ میں آیا حسین ابن علی خدا کا قصیدہ ہے. پروردگار پروردگار میں سونے کا تاجر ہوں, یہ چاندی کے, وہ ہیروں کے, وہ موتی کے, عقیق کے, فیروزے کے, کپڑوں کے, کیا لاؤں تیری بارگاہ میں جو پروردگار دیکھے تو اس کو اچھا لگے. ایسی چیز لاؤ جو وہاں سے تعلق رکھتی ہو. اب آپ سمجھ گئے حسین ابن علی کو وجیہن, اللہم اجعلنی وجیہن عندک بالحسین, حسین کے ذریعے مجھے تو وجیح کر اپنی بارگاہ میں. اور اس سے بڑھ کر ایک جملہ ہے زیارت عاشورہ کا, قیامت آ چکی ہے, سب خدا کے سامنے کھڑے ہیں, گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ کا مقام ہے. ائمہ نے کہا قیامت سے گھبراؤ. مجلس سے اگر اٹھ کے جائے انسان اور خوف خدا اس کے وجود میں نہ بڑھے
اور ولایت کو بہانہ بنائے واجب اور حرام کی پامالی کا، اس کا مطلب ہے کہ مجلس اس کے دل میں اتری نہیں ہے۔ معصومین خوف خدا کا مظہر ہیں، معصومین کا چاہنے والا فرش اعضاء سے اٹھ کر جائے، خوف خدا بیدار ہونا چاہیے۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ خوف خدا دب جائے، یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ خوف خدا سے بچنے کا واحد راستہ مولا حسین ہے۔ اور کس طرح سے؟ پھر فرمایا اچھا اب خدا مغفرت فرمائے، میں کہوں گا حضرت آیت اللہ ابو الفضل کلانتر تقریباً 1890 یا 1885 میں انہوں نے کتاب لکھی شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور۔ یہ کس کے کہنے پہ لکھی؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ۔ بلکہ واقعاً آپ کے ذہنوں میں آیت اللہ العظمیٰ کہنے کے بعد جو تصور آتا ہے نا، محمد حسن شیرازی جس کا نام لے رہا ہوں وہ اس تصور سے بھی کہیں آگے کی شخصیت ہے۔ تمام مراجع آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں بالکل صحیح ہیں وہ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ مراجع سے ہم نے سنا ہے کہ محمد حسن شیرازی، یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں تعریف کروں محمد حسن شیرازی کی، عجیب و غریب عجائب روزگار شخصیت، ان کے حکم سے کتاب لکھی گئی۔ ابو الفضل کلانتر جب تشریح کرتے ہیں اس جملے کی، وجیح قرار دے مجھے، تقریر کا درمیانی حصہ آپ کے ذہن میں ہوگا، نہیں ہوگا تو اب یاد آئے گا۔ کہا کہ وجیح کیسے ہوتا ہے انسان؟ علم ٹھیک ہو، عقائد سارے اصول دین ٹھیک ہوں، عمل تمہارا بالکل ٹھیک ہو، عمل اور عقیدہ ہو گیا مسئلہ حل نہیں۔ یاد ہے ایک تیسری چیز کہی تھی میں نے، کمالات نفسانیہ، یعنی اگر خدا نخواستہ کو منہ پہ تماچا لگا دے تو یا تو آپ بھی ایک تماچا اس کے لگائیے، زبان سے خبردار ایک لفظ نہ نکلے۔ جو شخص اسلامی سزاؤں کے مطابق پھانسی پانے جا رہا ہے، اسلامی سزاؤں کے مطابق شرائط ہیں، قاضی میں اس نے پھانسی کا حکم دے دیا، گردن کاٹنے کا حکم دے دیا، جلاد لے کے جا رہا ہے گردن کٹے گی، قاضی ہے اس نے حکم دے دیا شریعت کے مطابق۔ حق نہیں ہے آپ کو ایک تماچا بھی لگائیں اس کو، حق نہیں ہے پھانسی کی سزا یافتہ کو آپ ایک کوئی نازیبہ لفظ اس کو کہیں، حق نہیں ہے۔ پھانسی کا مجرم قتل کیا ہے، نہیں پھانسی ہو گئی، سزا دے دی نا، جائیے پھانسی دیجیے، خبردار اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہیے گا، حق نہیں ہے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ملکات نفسانیہ بھی خدا کے حکم کے مطابق ہوں، بشیر و نذیر کے مطابق ہوں، سراج منیر کے مطابق ہوں۔ کیوں کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ جو رسول کے وجود میں کمالات نفسانی تھے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں تو اس مرحلے پر نہیں ہوں، آپ انشاءاللہ کے ہیں، دعا کیجئے میں بھی آ جاؤں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں۔ تو فرماتے ہیں مرحوم ابو الفضل کلانتر، وجیح ہونے کے لیے علم درست ہو، بالکل وجیح ہونے کے لیے نماز روزہ اعمال بالکل درست ہوں، وجیح ہونے کے لیے ملکات نفسانیہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یعنی اگر چھٹے امام یہاں پر ہوتے اور کوئی شخص چھٹے امام کے ساتھ یہ کام کرتا، چھٹے امام کیا کرتے تم بھی وہی کرو۔ حور کو پانی پلا رہے ہیں، قصہ آپ اپنے ذہنوں میں لے آئیے، ہے کسی میں ہمت دشمن کو پانی پلائے جانور؟ یہ ہے ملکات نفسانیہ۔ سید الشہداء جنگ کر رہے ہیں، ایک لفظ بتا دیجئے نامناسب، نعوذ باللہ، رکاکت الفاظ کی بات نہیں کر رہا، الفاظ کریہہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی نامناسب لفظ سید الشہداء کی زبان مبارک سے نکلا ہو، بی بی زینب، جناب سید سجاد، یہ ہے ملکات نفسانیہ۔ لہٰذا تین چیزوں کی ضرورت ہے وجاہت کے لیے، علم، عمل، ملکات نفسانیہ۔ خدا اس جملے کا جو ثواب آپ کو سن کے ملے گا، یہ سب کا سب ہدیہ ہو جناب مرحوم ابو الفضل کلانتر تک، اس سے وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ پڑھے گا پابندی سے، اس کا علم بھی درست ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، ملکات نفسانیہ بھی درست ہوں گی، اور آخرت میں پرواز کرتا ہوا موسیٰ اور عیسیٰ کا ہم نشیں ہوگا۔ لہذا درود پڑھیے محمد آل محمد۔
ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. دنیا ہو ایک طرف بھی، عجیب جملہ ہے سید الشہداء کا، تو لڑائی کو سر کروں. سید الشہداء میں دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں. لفظ بتا رہے ہیں کہ کس کا ہے. انیس آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. اب سید الشہداء اکیلے لڑ لیں گے آپ؟ جبریل کے بغیر قضا و قدر نپٹائیں گے آپ؟ شق القمر تو نانا کا معجزہ تھا، نانا کے لیے جبریل آتا تھا، آپ بغیر جبریل کے یہ کام کریں گے؟ اکیلے کیسے لڑیں گے آپ؟ انیس عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے، عقیدے کو درست کیجئے. صاحب انیس اس سورج کا نام ہے مرسی ہے کہ اگر پچھلے بند میں ڈوبتا ہے تو اگلے بند میں طلوع ہوتا ہے. بخدا بند کے اختتام پر میرے سوال کا انیس نے جواب دے دیا سید الشہداء کی زبانی. اعتراض تھا نا سید الشہداء یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رسول خدا کی چھپی ہوئی طاقت میرے وجود سے ظاہر ہوگی. طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی. نانا نے شق القمر کیا تھا، وہ نانا نے اپنی طاقت محدود دکھائی تھی. نانا کی لامحدود طاقت یہاں سے ظاہر ہوگی. طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پر چیر کے ڈھال آفتاب کی. نانا نے تو چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا آسمان پہ، نانا نے اپنی طاقت دکھائی نہیں تھی. تمہاری جو سطح تھی دکھائی تھی، نانا کی مکمل طاقت. سورج کو زمین پہ لاؤں گا آدھا کر دوں گا. لہذا یہ خورشید امامت حسین ابن علی، اور خورشید امامت سے نور کون حاصل کرتا ہے؟ قمر. اور اگر قمر بنی ہاشم کا ہو، حضرت ابو الفضل عباس عجیب مرحلہ ہے حضرت ابو الفضل عباس کا، کہ کس طرح سے انسان گفتگو کرے. اور سید الشہداء سے اتنا گہرا اور عجیب تعلق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے نا، آیت نور، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ امامت کا نور ایسا ہے کہ جس روغن سے چراغ امامت جل رہا ہے وہ اتنا شفاف اور براق ہے کہ لگتا ہے روغن میں آگ بھڑک اٹھے گی. ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ اگر ایک سلمان اور ابو ذر بھی دیکھیں تو ان کو شبہ اور دھوکہ یہ ہوگا کہ امامت اب ملی اور تب ملی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امامت ملنی چاہیے تھی، ایک عام انسان سمجھے گا امامت اب ملی اور تب ملی. یہ ہے ابو الفضل عباس. اور زیارت کو دیکھیے آپ، مرتبہ اتنا بلند ہے کہ لوگ جو نظر کرتے ہیں جناب ام البنین کے لیے، فلاں کام ہو گیا اتنے ہزار دفعہ صلوات پڑھیں گے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بیچارہ وہ صلوات کی نیت کرتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ مجلس کی ماتم کی مولا عباس کے نام پہ اور تسبیح کی نیت کرتا ہے. اتنی مجرب ہے یہ، اتنی مجرب ہے جناب ام البنین کی صلوات، کیا بتاؤں. کسی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ ائمہ کی نظر اتنی مجرب کیوں نہیں ہے، سری. اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ 12/5/14 نے ہی کہا ہے کہ تمہارے بیٹے کا احسان اتنا بڑا ہے بی بی ام البنین کہ ہم نے یہ طاقت تمہارے بیٹے کو دی. وہ علمدار کہ جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تشریح کرتا آپ کے سامنے.
ایک دفعہ جب خیمہ گاہ میں یہ دونوں بھائی اکیلے رہ گئے تو مولا عباس نے قریب آ کر کہا، اے برادر، لقد یضیق صدری، اب سینے میں برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ عباس اور بے صبرا پن، عباس اور سینے کی تنگی کی شکایت حسین سے وہ بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ جب لشکر یزید نے دیکھا کہ اب خیمہ گاہ حسین ابن علی سے کوئی جنگجو باہر نہیں آ رہا تو یہ ملعون گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیمہ گاہ تک آتے تھے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک آتی تھی تو شہزادیاں گھبرا جاتی تھی۔ ابو الفضل عباس نے جب یہ دیکھا نا، کہا مولا اب یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ملعون یہاں تک آئے۔ کہا کہ بھیا عباس، مقتل کا ایک جملہ ہے، دیکھیے یہ جو ابھی چراغ بجھائے گئے ہیں نا، عباس کے مرنے کے بعد خیموں میں بھی ایسی ہی تاریکی چھا گئی تھی۔ اچھا میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے مصائب آگے پڑھنے سے پہلے، یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا، منہ پہ تماچے لگا رہے ہیں، بڑا اہم جملہ ہے۔ میری قوم کی بچیاں یہاں پر موجود ہیں، میری قوم کی بیٹیاں جو میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں، میں ان بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ میری بیٹیوں، میری بچیوں، جو تمہاری آغوش میں نسل آنے والی ہے، اس وقت ہے دعا کا۔ مادر عباس سے دعا کرو کہ اے بی بی ام البنین، ہماری اولاد میں بہترین عالم پیدا کر، بہترین خطیب پیدا کر، بہترین علماء، زہاد، اتقیاء پیدا کر، بہترین آل محمد کے شیعہ پیدا کر، بہترین عزادار پیدا کر۔ یہ وقت ہے اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں دعاؤں کا۔ عباس گئے کہ اچھا عباس، اگر جا رہے ہو فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ۔ عباس گئے، بہن سے رخصت لی، خیمے میں ایک عجیب غل مچا۔ آپ جانتے ہیں خیمے میں شور کیوں مچا؟ بھائی بہنوں کو بڑا مان ہے عباس پر، عباس جائیں گے پانی لے آئیں گے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ذرا 30 ہجری میں مدینہ ہے، بی بی ام البنین موجود ہیں، آقا ابو الفضل عباس 4-5 سال کے لگتا ہیں۔ ایک دفعہ پاس آئے، جناب امیر نے عباس کے شاید ہتھیلیوں کو چوما، کلائیوں کو چوما۔ ام البنین خوش ہوئی کہ اپنے بیٹے سے وقت کا امام ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ جب بہت زیادہ بوسے لینا شروع کیے تو اب صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا یعصوب الدین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین۔ مولا اے جناب امیر، یہ آپ کے بیٹے کے مصائب ہیں۔ اے بی بی ام البنین، یہ بی بی تیرے بیٹے کے مصائب ہیں۔ اے فاطمہ زہرا، یہ آپ کے فرزند دل بن۔ جب بہت زیادہ بوسے دیے تو بی بی کو تشویش لاحق کوئی سوال کیا، جو مولا نے جواب دیا تو کئی تیر پیوست ہو گئے ام البنین کے دل میں۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے میدان کا رخ کیا۔ یہ جو عباس میدان کی طرف جب گئے ہیں نا، تو یہ اپنے 5ویں امام سے پوچھئے کہ 5ویں امام نے کیا فرمایا۔ فرمایا چچا جان، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، لعنت ہے اس پر کہ جس کی وجہ سے میرے چچا عباس کے ذوالجناح کی رفتار کند ہو گئی۔ ایک دفعہ عباس شاید واحد ہے بنو ہاشم میں سے کہ جس نے میدان میں جاتے وقت رجس نہیں پڑا، واپسی میں رجس پڑا۔ ایک دفعہ گئے شریعے پر، گھمسان کا رن پڑا، سپاہیوں کو، تیر اندازوں کو، کمانداروں کو، سالاروں کو پیچھے دھکیلا،
مولا عباس نے ایک دفعہ مشکیزہ بھرا، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، گرمی میں تشنگی سے کلیجہ ہے آب تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ فرما کے یہ سمن کو ڈالا فرات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ مشکیزہ بھرا، ام البنین کا چاند صدر زین سے طلوع ہوا، ایڑ لگائی گھوڑے کو، حسین دروازہ خیمہ پر منتظر نہیں ہے، حسین کے ساتھ ساتھ جناب فروا کے بچے، لیلا کے بیٹے، ابو طالب کی پوتیاں اور نواسیاں، سکینہ اور رقیہ کاسے لے کر دروازے خیمہ پر منتظر ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ لگتا یہ سکینہ اور رقیہ نے کہا تھا کہ دیکھو میرا چچا بڑا بہادر ہے، بس پیالے لے کر آ جاؤ دروازے خیمہ پر، ابھی پانی لانے والا ہوگا۔ بچے بڑی بے چینی سے دروازہ خیمہ پر چچا کا انتظار۔ عمر سعد کا حکم ہوا خیموں میں پانی نہ جائے، کئی ہزار تیر چلے مشکیزے کی طرف۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں عباس سے جب تیر آتے ہوئے دیکھے نا، اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا، میرے بدن میں تیر پر، مشکیزہ سالم رہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ کسی ظالم کا تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی کیا بہا، عباس کی امید نا امیدی میں بدل گئی۔ ایک ظالم نے دائیں ہاتھ پر وار کیا، ایک ظالم نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ فبقی علی فرسہ، عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، پانی بہہ چکا ہے، خیمے میں جائیں تو کیسے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کرے تو کیسے۔ فبقی علی فرسہ، عباس گھوڑے پر سوار ہیں، مشیت الہی کا انتظار ہے، امتحان الہی کا انتظار ہے۔ ایک دفعہ پکار کر کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی من النبی الطاہر الامینی، دائیں ہاتھ کاٹ دو حسین کا ہوں، بایاں ہاتھ کاٹ دو حسین کا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عباس نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ میری سمجھ میں پتہ ہے کیا آ رہا ہے کہ جب بھائی آئے گا نا عباس کی لاش پر تو دیکھے گا آنکھ میں تیر پیوست ہے، دونوں ہاتھ بریدہ ہیں، زخمی سر سے بھل بھل خون بہ رہا ہے، تو 58 برس کا بوڑھا امام شاید برداشت نہ کرے۔ عباس نے بتا دیا بھیا دیکھو لاش پر آ تو رہے ہو لیکن سمجھ کے آنا دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے، دیکھو اب بھیا دل کو مضبوط کر کے آنا۔ عباس کے لاشے پر آئے، میری میت کو خیموں میں لے کر مت جانا۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو بھیا جب خیمے میں میری میت کو لے کر جائیے گا نا تو علی کی پوتیوں نواسیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، میں شرمندہ رہوں گا کہ میں علی کی پوتیوں اور نواسیوں کے لیے پانی نہ لا سکا۔ مولا دوسری وجہ یہ ہے میری زبان میں مولا دوسری وجہ یہ ہے زبان حال ابو الفضل، مولا عصر کا وقت نزدیک ہے، مردوں میں اب میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اب آپ کی شہادت کی باری ہے۔ آقا آپ غلام کا لاشا لے کر خیموں میں جائیں اور آپ کا لاشا تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہے،
جہاں پہ آپ کا لاشا ہوگا عباس کا لاشا. حسین کو جب عباس کی آواز آئی فرمایا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹی. خدا رحمت کرے آیت اللہ کاظم قزوینی پر، ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا مولا نے کیوں کہا آج کمر ٹوٹی، اب کمر ٹوٹی؟ کہا اس لیے کہا کہ جب حسن مجتبیٰ کو بقیع میں دفنایا تھا نا تو مٹی ڈال کر نکلے تو یہ کہہ کر نکلے لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لوٹا جائے. اے بھیا حسن، لٹا ہوا شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھے. آغا قزوینی فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی بھیا حسن. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جب قبر سے باہر نکلے نا عباس کو دیکھا، امامت کا سہارا موجود تھا، لیکن جب عباس مر گئے حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہ رہا. ایک دفعہ علم لے کر چلے خیمہ گاہ کی طرف، ننھی سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، کاسا لے کر دوڑتی ہوئی آئی، سمجھے چچا آ گئے. اب جو قریب آ کر دیکھا علم تو آیا، علمدار نہ آیا. کہا یا ابا این عمی العباس، چچا کہاں چھوڑا ہے؟ حسین کی ہمت نہ ہوئی جواب دینے کی. عباس کے خیمے کو گرا دیا. جو یہاں سوتا تھا وہ دریا پہ سو چکا. شمر کے تماچے. عباس نہ لوٹے شہ آ گئے، مشک آ گئی. عباس نہ لوٹے، مقتل کی زمین بھاگ گئی. عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشک آ گئی. عباس نہ لوٹے، پانی کے لیے مشک و علم لے کے گئے تھے. پانی کے لیے مشک و علم لے کے گئے تھے. دن ڈھل گیا، رات آ گئے. عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشک آ گئی. عباس بہتا ہوا کانوں سے لہو، سوکھے ہوئے لب، بہتا ہوا کانوں سے لہو، سوکھے ہوئے لب. دیکھ
دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ آتے ہیں غل چل گئے فوج شام میں عباس 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 چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہل چل گئے فوج عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس ہل چل گئے فوج شام میں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل گئے فوج شام میں عباس آتے ہیں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جو کے گود میں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جو کے گود میں خیموں کو تو خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے
فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے 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 فوج شام میں عباس آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں کم عمر بچے کم عمر بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے راہ خدا میں راہ خدا میں کس طرح گھر کو لٹاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے 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 زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ
ستمگار کھڑا ہے درانی یہ پہلے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے او باس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میرے غازی زینب نے کہا شام غریبا میرے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجا تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجا تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے زمانہ تجھے اے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اے عباس تیرا حق ہے زمانہ یا عباس یا عباس یا عباس 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 غازی با وفا یا عباس عباس غازی با وفا عباس 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 وہ با وفا عباس تھا وہ با عباس تھا جھکیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا عباس 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 غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا عباس 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 وہ زینب و کلثوم تھیں وہ زینب و کلثوم تھیں وہ
چادر سے جو محروم تھی، چادر سے جو محروم تھی، نامحرموں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان رو کر کہیں شہزادیاں غازی باوفایا ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ، ہائے یتیمہ، ہائے مظلومہ، ہائے مظلومہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک پیاس کا دیتے ہیں تجھے واسطہ عباس ہوں مشکل آسان دنیا کو وفاداری کا مفہوم سکھایا مرنا بھی عجب شان سے جینا بھی سکھایا اس جینے کا صدقہ دروازہ خیمہ پہ لیجے کوزہ تھی بچی ایک آس تھی اور منتظر آب تھی بچی اس بچی کا صدقہ تھے غات پسے پشت تھی دربار شرابی اور وار سے تطہیر تھی چادر کی سوالی اس بی کا صدقہ
جلتی خوبی پو شاک کا غیر واسطہ مولا بی بی کی صداؤں کا تمہیں واسطہ مولا اس شام کا صدقہ مشکل آسان عباس 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 برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات